بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح بیان کرتا ہوں۔ اسماء الحسنی کے سلسلہ میں آج اس سے پہلے میں نے المالک جل جلالہ بیان کیا تھا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے القدوس جل جلالہ۔ القدوس کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ذات۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ القدوس هو الطاہر من العیوب، المنزہ عن الاولاد والانداد۔ ترجمہ: امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القدوس جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، اولاد اور ہم مثل شریکوں سے بری ہے، بے نیاز ہے۔ القدوس ای المنزہ عن النقائص، الموصوف بصفات الکمال۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القدوس یعنی جو کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ذات ہو، صفات کمالیہ سے متصف ہو۔ نمبر 3، القدوس جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہے جو اس کے شایع نشان نہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک سے، جو لوگ اس کی ذات اور صفات میں کرتے رہتے ہیں، پاک ہے۔ کوئی مخلوق کیسی ہی اشرف اور اعلیٰ ہو، اس کی شریک کسی حیثیت سے، کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات پاک ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے بالا تر ہے۔ اس کی ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نقص، کوئی عیب اس میں پیدا ہو سکے۔ سورۃ حشر کی ان آخری آیات کی فضیلت یہ ہے کہ ترمذی میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دن میں وہ مر گیا تو اسے شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے تو صبح تک یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، المالک القدوس العزیز الحکیم۔ ترجمہ: ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے۔ ان تمام صورتوں میں جو مسبحات جن کے شروع میں سبحہ و یسبحہ ہے، ان سب میں تمام زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے۔ یہ تسبیح حالی یعنی بزبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ اپنے شان حکیم کی حکمت اور قدرت پر گواہی دیتا ہے۔ یہی اس کی تسبیح ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز میں حقیقی تسبیح کرتی ہے،
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شجر و حجر اور ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے۔ اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پاک قدوس ہیں، تو اس پاک ذات نے جس چیز پر رحمت کی تجلی کر دی، وہ زمان جیسے رمضان، لیلۃ القدر، یوم عرفہ، اور مکان جیسے بیت اللہ شریف اور مساجد، اور جیسے انبیاء علیہ السلام کی ساسیاں بھی تقدس معاب ہو گئی۔ اسی طرح وادی طویٰ بھی جو کوہ طور کے دامن میں ہے، انہی مقامات مقدسہ میں سے ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ ترجمہ: آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں۔ رکوع اور سجود اور وطر کے بعد کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کا سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ المالک القدوس پڑھتے۔ ترجمہ: ہمارا بادشاہ پاک اور ہر طرح کے عیب سے منزہ یعنی پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔